وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس کو اس میں ذوق ہے، شوق سے پڑھنا چاہتی ہے اس کو، تو اس صورت میں تو پڑھنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اسکولوں میں جی سی ایس سیز میں یہ مذاہب پڑھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کوشچن کرتے ہیں اور مذہبی حساب سے چیلنج کرتے ہیں ہر چیز کو. اب تک تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچوں کو مذہب کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس سے آگے بات نہیں کرتے. اس کی لاجک سمجھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، حکمتیں معلوم کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، سمجھ میں آتی جاتی ہیں. لیکن چھوٹے ذہنوں میں چونکہ آتی نہیں، ان کو بہت سادے طریقے سے یہ آہستہ آہستہ بیج اس طرح کا بوتے ہیں. مطلب ان کا کلیئر، یعنی میری بچی بھی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اور اس میں ریلیجیس اسٹڈیز جو ان کی یعنی پڑھاتے ہیں تو اس میں سوال کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس کے فیور میں 2 پوائنٹ بتائیے اور اس پوائنٹ کے اگینسٹ میں بتائیے، آرگیومنٹ، ادر سائڈ آف آرگیومنٹ بھی بیان کیجیے. تو ظاہری بات ہے آپ کو اس میں بہت کیئرفل چلنا پڑتا ہے. اس میں وہ بآسانی بندوں کو چک لیتے ہیں، یعنی ذہن میں ایک بیج ڈال دیتے ہیں شک کا. شک جس طرح دل میں آیا اور پھر اس کے بعد گئے، فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد ہر چیز کو کوشچن کرنا شروع کرتے ہیں اور یوں ہی آہستہ آہستہ دین سے نکل جاتے ہیں. تو اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے. اور میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ بچے اس میں جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں پڑھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ان کے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سوالات کرتے نہیں ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اوپن ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو اوپن جوابات مل جاتے ہیں اساتذہ سے، اپنے علماء سے، والدین سے. والدین کے پاس بھی عموماً ٹائم نہیں ہوتا، اتنی نالج نہیں ہوتی، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ جو سوالات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ اندر ہی رکھتے ہیں. ابا سے پوچھا، ابا نے ایک بے تکا سا جواب دے دیا، اس وقت بات ان کو لگی کہ ہو گئی، وہ نکل گئے. اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا، دوستوں نے اس میں 4 اور آرگیومنٹس نکالے، استاد نے نکالے، اور عموماً پڑھانے والے ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو بالکل کنفیوز کر دیتے ہیں. بہت مشکل قسم کے ذہن میں ایک دفعہ یہ آ جائے. ابھی تو چھوٹے ہوتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جب 18-19 سال کے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سارے فتنے کی باتیں ذہن میں کل بلانے لگتی ہیں. میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ایکسیس مل جاتا ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے فری، تو ہر وقت اپنی مرضی سب جانے لگتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فری برڈ ہے، تو اب سمجھ لیجیے گا اس میں کہیں بھی گر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ایڈوائزبل نہیں ہے کہ کسی کو ریلیجس اسٹڈیز پڑھائی جائے. آپ ریلیجس اسٹڈیز، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کرسچینٹی سے کچھ ہوگا نا، کرسچینٹی کو تو وہ ختم کر کے ان میں تو مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی زیادہ بیسز نہیں ہوتی نا. اس بیس پہ انہیں ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو کرسچینٹی کو آپ نے پنچنگ بیگ بنایا، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہی حال سب کا ہے، اب غور کرنا خود ہی. اب تو تم انڈیپینڈنٹ ہو نا، تمہیں سب پتہ چل ہی گیا نا، اب اپنا خود ہی فیصلہ کرو. اور دیکھو جیسے قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، وہ اپنے طور پہ ان کو تو ان کا ایکسس یہی ہے، تو اس میں ان کو غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اور آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. ان کے ذہن میں یہ بات باور کرا دی جاتی ہے کہ دیکھو دین جتنا بھی ہے یہ کمزور دماغ کی علامت ہے. وہاں ضرورت پڑتی تھی پہلے جب انسان ایوالو ہو رہے تھے، اب سائنس میں تو بتا ہی چکے ہیں، ان کو یقین آ چکا ہے اس پر کہ ہر چیز ایوولوشن سے ہے. تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ انسان جب کمزور تھا نا، ڈرتا تھا، پریشان ہوتا تھا، کمزور تھا، تو اس کو کچھ سہارا چاہیے تھا. تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنے حساب سے، اس وقت کے لیے ضرورت تھی اس کی، انہوں نے مذہب تراش دیا سب کے لیے، وہ ایک خدا بنا دیا تاکہ اس امید پہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور غم اٹھاتے رہے کہ کل تمہارا بدلہ تمہیں اچھا مل جائے گا. یہاں کوئی بات نہیں، برداشت کر لو، صبر کر لو، کوئی بات نہیں، غم میں اللہ تمہارے ساتھ. اپنے اپنے بھگوان اور خدا جو بنانے تھے بنا کے لوگوں کو. پھر جب لوگ میچور ہو گئے، ان کو سب سمجھ میں آنے لگا، اب وہ اس سے خود ہی کوپ کر سکتے ہیں، اب انہیں ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے پاس سائنٹیفکلی ہر چیز کا علاج ہے، ہم سائیکو تھراپی کر لیں گے، ایسے سنبھال لیں گے، ویسے سنبھال لیں گے، لہٰذا اس کی ضرورت ہے. تو بالکل بھی مغرب میں جو اسلام یہ ریلیجس سائنسز کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی نہ پڑھنا پڑے. خطرے ہی خطرہ ہے اس میں، بالکل ہی احتیاط ہو اس سے کرنا. یہ بہت بڑا رسک ہے، اللہ بس محفوظ رکھے. اس کے مقابلے عربی زبان پڑھ لیں، پڑھنا ہے تو کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے کچھ فائدہ ہو سکے فیوچر میں. سائیکالوجی لے لیں، بلکہ اور بھی کوئی ایسا
GCSE میں تو شاید نہیں ہوتی سائیکالوجی وغیرہ. اور سمپل کوئی چیز لے لیں وہ زیادہ اچھا ہے جس میں ریلیجن کی کوئی بات نہ ہے.